السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم الصرف والنحو کے حوالے سے پچھلے لیکچر میں ہم نے سوال نمبر 91 تک پڑھا، المفعول معہ تک۔ آج ہم شروع کریں گے سوال نمبر 92 سے، ظرف زمان سے۔ اسم یذکر لبیان زمن وقوع الفعل یسمى ظرف الزمان۔ ظرف زمان کی تعریف کی جا رہی ہے۔ ظرف زمان کسے کہتے ہیں؟ ظرف زمان ایسے اسم کو کہتے ہیں جو کسی زمانے کے اندر فعل کے واقع ہونے کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اسے ظرف زمان کہا جاتا ہے۔ جیسے یوم جو ہے یہ ظرف زمان ہے، دن، یہ کسی دن یہ کام کیا گیا۔ تو اسی طرح کوئی بھی زمانے کے ساتھ منسلک جو بھی چیز آئے گی جس کے اندر کوئی فعل واقع ہوتا ہے تو اسے ظرف زمان، اسم ظرف زمان کہا جاتا ہے۔ اب یہ اسم بھی ہے، ویسے اسم کی تعریف ہے کہ وہ اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا، لیکن الیوم یا صرف یوم کہہ دیں تو یہ اسم بھی ہے، اس کے اندر زمانہ بھی پایا جاتا ہے، فلاں دن، تو یہ ظرف زمان ہو گیا۔ اس کے بعد ہے اسم نکرۃ منصوب یبین حیۃ الفاعل او المفعول به او ہما معا عند وقوع الفعل یسمى الحال۔ یہاں حال کی تعریف کی جا رہی ہے کہ حال کسے کہتے ہیں۔ حال اصل میں کہتے ہیں جب کوئی فاعل کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، کوئی فعل وہ کر رہا ہوتا ہے، تو اس فعل کے کرتے وقت اس کی کیا حالت ہے، اس حالت کو ایک اسم کے ساتھ بتایا جاتا ہے، تو اس اسم کو الحال کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی آپ سے بات کر رہا ہے، تو وہ بات کرتے ہوئے اگر چل رہا ہے، چلتے ہوئے بات کر رہا ہے، اب چل بھی رہا ہے اور بات بھی کر رہا ہے، تو بات کرتے ہوئے اگر وہ چل رہا ہے تو اس کا چلنا اس کی حالت ہے اور بات کرنا اس کا فعل ہے۔ تو وہ فعل جو ادا کر رہا ہے بات کرنے کا، تو وہ چلتے ہوئے ادا کر رہا ہے، تو یہ چلنا جو ہے یہ حال ہے۔ یہاں پہ تعریف پڑھ لیں۔ اسم نکرہ ایسا اسم جو نکرہ ہو، منصوب ہو اور وہ فاعل کی حیت کو بتائے، اس کی صورت کو، اس وقت کی جب وہ فعل کر رہا ہوتا ہے اس فعل کی کیفیت کو بتائے کہ وہ اس وقت فاعل کیا کر رہا ہے، او المفعول بھی یا مفعول بھی کی کیفیت کو بتائے، او ہما معاً یا دونوں کی کیفیت کو بتائے، عند وقوع الفعل اس وقت جب فعل واقع ہو رہا ہوتا ہے، جیسے میں نے ابھی بتایا، مثال دی آپ کو۔ تو اس کی عربی میں مثال جس طرح اتیت راجلا کہ میں چلتا ہوا آیا، یا کنت اتکلم ماشین کہ میں بات کر رہا تھا چلتے ہوئے، تو یہ ماشین جو ہو گیا یہ حال ہو گیا۔ یا اسی طرح شربت الماء قائما کہ میں کھڑے ہو کر پانی پی رہا تھا، تو اس طرح کی کوئی بھی مثال بنا سکتے ہیں، وہ قائما جو ہے یہاں اس میں حال بن جائے گا۔ اس کے بعد ہے للحال انواع منها حال مفرد، حال مثنی، حال جمع۔ تو حال کی انواع جو ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں، تو اس میں سے حال مفردہ جو ہے ایک نوع یہ ٹھیک ہے، مثنی اور جمع والی ٹھیک نہیں ہے۔ حال مفرد جو ہم نے اوپر ابھی پڑھا ہے کہ مفرد کی حالت بتائی جا رہی ہوتی ہے، اور ایسا اسم لایا جاتا ہے جو مفرد ہوتا ہے، جیسے ماشین، قائمن، تو یہ حالتیں ہیں، کھڑے ہو کر، یا جالسن بیٹھ کر، یہ حالت ہے۔ راجلن تو یہ چلتے ہوئے، اسی طرح راکبن سوار ہو کر، یہ مفرد حالات ہیں۔ آگے ہے للانواع للحال انواع، یہاں پھر اور حال کی انواع بتائی جا رہی ہیں کہ حال مفردہ،
حال شبہ جملہ حال جملۃ اسمیہ۔ مفرد حالت میں نے وہ بتائی اوپر، اس کی مثال یہی کہ اتانی رجل راکبن، میرے پاس ایک آدمی آیا سوار ہو کر، تو یہ راکبن جو ہے حال مفرد ہو گیا۔ اور آگے حال شبہ جملہ، کہ کبھی کبھی حال جو ہے وہ مفرد ہوتا ہے اور کبھی شبہ جملہ بن رہا ہوتا ہے حال۔ جیسے حال شبہ جملہ کی مثال، جیسے وقف المصلون خلف الامام۔ اب وقف المصلون کہ نمازی پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، یہ فعل ہو گیا وقف۔ خلف الامام، امام کے پیچھے، یہ شبہ جملہ ہو گیا۔ تو یہ خلف الامام ہونا بھی ایک حالت ہے، حالت کو بیان کر رہا ہے، لیکن یہ حالت ہے حال شبہ جملہ کی، کہ نماز پڑھنے والے جو ہیں وہ امام کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ حال مفرد کی بھی ہم نے مثال پڑھ رہی اور حال شبہ جملہ کی بھی۔ اس کے بعد حال جملۃ اسمیہ، کہ ایسا حال جو جملہ اسمیہ بن رہا ہوتا ہے جملے کے اندر، وہ جیسے جاء الطالب وجہہ مشرق، کہ طالب علم آیا، اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ تو اب طالب علم کا آنا فعل ہے، اس کے چہرے کا چمکنا یہ اس کی حالت ہے، اور یہ حالت ہے جملہ اسمیہ والی۔ یہ حال کی انواع ہوگی۔ اس کے بعد ہے اسم یذکر بعد اداۃ من ادوات الاستثناء مخالفا لما قبلها فی الحکم یسمى المستثنیٰ۔ یہاں مستثنیٰ کی تعریف کی جا رہی ہے کہ مستثنیٰ کسے کہتے ہیں۔ مستثنیٰ اور مستثنیٰ منہ، اور تیسری چیز ہوتی ہے ادوات الاستثناء۔ مستثنیٰ کہتے ہیں کہ آپ کوئی بات کر رہے ہیں اور بات کرتے ہوئے استثناء کا کوئی حرف لگا کر اس بات میں سے کسی ایک چیز کو الگ کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میرے پاس تمام طالب علم آئے، ایک نہیں آیا۔ اب وہ ایک جو نہیں آیا اس کو ہم نے استثناء کر لیا ہے۔ وہ پھر استثناء جو ہوگا وہ کسی نہ کسی حرف کے ذریعے کیا جائے گا۔ جیسے اس کی مثال حضر الطلاب الا طالبا، کہ تمام طالب علم حاضر ہو گئے الا طالبا، مگر ایک طالب علم نہیں آیا۔ تو یہاں پہ الا جو ہے یہ ادوات الاستثناء میں سے حرف استثناء اسے کہا جاتا ہے۔ یہ الا استثناء ہو گیا۔ طالباً جو ہے یہ مستثنیٰ ہو گیا، اسے مستثنیٰ کیا گیا، اسے الگ کیا گیا۔ تیسری چیز ہم نے بتائی تھی مستثنیٰ منہ، جس سے استثناء کیا جا رہا ہے، تو وہ کس سے استثناء کیا جا رہا ہے ہماری مثال میں؟ وہ طلاب ہیں، دیگر طلباء جو ہیں۔ تو طلاب ہو گیا مستثنیٰ منہ، الا ہو گیا حرف استثناء، طالباً جو ہے یہ ہو گیا مستثنیٰ۔ اب یہاں پہ اس کی تعریف بھی سمجھ لیں کہ ایسا اسم جو ذکر کیا جائے استثناء کے ادوات میں سے کسی ایک ادات کے بعد، تو وہ آگے ادوات بھی آ رہے ہیں، الا ہو گیا، سوا ہو گیا، غیر ہو گیا، مخالفا لما قبلها، اور وہ استثناء کا جو ادات ہوگا جو الا لگایا گیا ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ مخالفت کرے گا لما قبلها، جو اس سے پیچھے مستثنیٰ منہ موجود ہے اس کی مخالفت کرے گا فی الحکم، حکم کے اندر۔ جیسے ہماری مثال میں حضر الطالب الا طالبا، کہ تمام طالب علم حاضر ہو گئے۔ اب یہ حاضر ہونا جو ہے یہ ایک حکم ہے اور طلاب پر لاگو ہو رہا ہے۔ الا کہہ کر اس حکم کو ختم کر دیا گیا ہے اگلے مستثنیٰ میں، طالباً، جو اگلے طالب آ رہا ہے اکیلا، اس میں سے اس حکم کو نکال دیا گیا کہ وہ حاضر نہیں ہوا۔
اس کے بعد ہے الاسم الذي يقع قبل اداة الاستثناء، وہ اسم جو واقع ہوتا ہے استثناء سے کہ ادات سے پہلے، اسے مستثنی منہ کہا جاتا ہے۔ یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے، جیسے ہماری مثال کے اندر حضرت طلاب الا طالبا، تو یہ طلاب جو ہے الا ادات الاستثناء میں سے ہے، تو اس سے پیچھے جو الطلاب ہے یہ مستثنی منہ ہے۔ اس کے بعد ہے خلا عدا حاشا سوا غیر الا ہی ادوات تسمى ادوات الاستثناء، یہ ادوات ہیں جسے جو میں نے ابھی بتائے ہیں کہ نیچے آ رہے تھے، یہ استثناء کے ادوات ہیں کہ خلا استعمال ہوتا ہے، کبھی عدا استعمال ہوتا ہے، کبھی حاشا، کبھی الا، کبھی سوا، تو یہ جب بھی آ جاتے ہیں تو یہ استثناء کا فائدہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اذا كان الكلام مثبتا وذكر المستثنى منه فيكون المستثنى منصوبا وجوبا، یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ مستثنی جو ہے یہ آگے جو آتا ہے، جیسے ہمارے پاس طالباً تھا، یہ اس کا منصوب ہونا واجب ہوتا ہے۔ کب واجب ہوتا ہے اس کی وہ حالت بتائی جا رہی کہ جب کلام مثبت ہو، یعنی جیسے میں نے کہا حضرت طالب، مثبت مطلب کلام نفی والا نہ ہو، کلام کے اندر مثبت بات کی جا رہی ہو کہ طالب علم حاضر ہوئے، ہاں والا جملہ ہے، مثبت والا نفی نہیں ہے۔ کہ اذا کان الکلام مثبتا، کہ کلام جب مثبت ہو، نفی نہ ہو، وذکر المستثنی منہ، اور مستثنی منہ بھی ذکر کیا جا رہا ہو، جیسے حضر الطلاب، طلاب یہ مستثنی منہ ہے اور ہماری مثال میں یہ موجود ہے، ذکر کیا جا رہا ہے۔ فیکون المستثنی، تو پھر جب ایسا ہو کہ کلام مثبت بھی ہو اور مستثنی منہ ذکر بھی کیا جا رہا ہو، تو پھر مستثنی جو آگے آئے گا الا کے بعد طالباً جو ہے وہ منصوب ہوگا وجوبی طور پر، اس کا منصوب ہونا واجب ہے۔ اس کے بعد ہے اذا کان الکلام منفیا، اور یہی چیز کہ جب کلام منفی ہو، منفی مطلب پہلے تھا حضرت طلاب، اگر اس کے پیچھے ما لگا دیا جائے، ما حضرت طلاب، کہ تمام طالب علم حاضر نہیں ہوئے، الا طالباً، سوائے ایک طالب علم کے کہ وہ حاضر ہوا ہے۔ پہلے جملے میں یہ تھا کہ وہ حاضر نہیں ہوا تھا، باقی سارے حاضر ہوئے تھے، اب الٹ ہو جائے گا، ما لگانے سے وہ جملہ منفی بن جائے گا کہ اذا کان الکلام منفیا ما حضر الطلاب، کہ طالب علم حاضر نہیں ہوئے الا طالباً، تو اس وقت کیا ہے وذکر المستثنی، اور مستثنی بھی مذکور ہو، مستثنی منہ یعنی الطلاب مذکور ہو، فیکون المستثنی، تو اس وقت مستثنی جو ہے وہ منصوب ہوگا جوازاً، اس کا پھر نصب دینا جائز ہوگا، اسے نصب بھی دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی اعراب جو اس کا بن رہا ہو وہ بھی دیا جا سکتا ہے، یعنی ما حضر الطلاب الا طالباً بھی کہا جا سکتا ہے، الا طالبون بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے اذا كان الكلام منفيا ولم يذكر المستثنى منه فيكون اعرابه حسب موقع، یہ ایک تیسری قسم بتائی جا رہی ہے کہ جب کلام منفی ہو، جیسے ما حضر ولم يذكر المستثنى منه، اب یہاں پہ الطلاب جو ہم پیچھے پڑھ رہے تھے، ما حضر الطلاب، یہ طلاب نکال دیں، یہ بھی مذکور نہ ہو، کلام بھی منفی ہو گیا ما حضر، اور طلاب بھی نکل گیا، اب کیسے بن جائے گا؟ اب بن جائے گا ما حضر الا طالباً، کہ نہیں حاضر ہوا سوائے ایک طالب علم کے، ولم یذکر المستثنی، یہاں پہ مستثنی منہ بھی نکال دیا، فیکون اعراب، اس وقت اعراب جو ہے کس کا اعراب؟ طالب کا اعراب، آگے جو الا کے بعد کا اعراب ہے وہ طالب، وہ حسب موقع ہوگا، پیچھے اس کے عامل جس طرح عمل کرے گا، کبھی وہ طالبن ہوگا، کبھی وہ طالبن ہوگا، وہ موقع کے اعتبار سے، پیچھے عامل کے اعتبار سے ہوگا۔
اس کے بعد ہے جاء القوم الا زیدا قد نصب المستثنى وجوبا، اس جملے کے اندر یہ زیدن جو ہے یہ مستثنیٰ ہے، جال کہ قوم آئی، الا زیدن سوائے زید کے۔ اب جاء القوم، یہ جاء فعل ہو گیا، القوم یہ ہو گیا مستثنیٰ منہ، الا حرف استثناء ہو گیا، زیدن یہ مستثنیٰ ہو گیا۔ یہاں پہ وہ آگے بتایا جائے قد نصب المستثنیٰ، یہ مستثنیٰ زید جو ہے اس کو نصب دی گئی ہے وجوباً، لِأَنَّ کیوں نصب دی گئی ہے آگے نیچے بتایا جائے، لِأَنَّ اس لیے کہ اذا کان الکلام مثبتاً کہ جب کلام مثبت ہو۔ اب یہاں پہ دیکھیں ما جاء القوم نہیں ہے، منفی والا کلام نہیں ہے، کلام مثبت ہے کہ جاء القوم کوئی قوم آئی، وذکر المستثنیٰ اور مستثنیٰ منہ بھی مذکور ہے، قوم جو ہے آگے منہ لکھا ہوا ہے نیچے مستثنیٰ منہ، قوم یہ بھی مذکور ہے، تو اس لیے زیدن جو ہے مستثنیٰ جو ہے اس کے اوپر نصب دینا واجب ہوگا۔ اس کے بعد ہے اذا کان الکلام منفیا وذکر المستثنیٰ منہ، یہ وہ نیچے والے آپشنز ہیں جو ٹھیک نہیں ہیں، نیچے سوال جو ہم نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد ہے اذا کان الکلام مثبتا وذکر المستثنیٰ منہ فیکون اعراب غیر منصوبا وجوبا۔ یہاں پہ ایک بات اور بتائی جا رہی ہے کہ جب کلام مثبت ہو، جیسے حضر الطلاب یا جاء القوم جو ابھی ہم نے نیچے پڑھا ہے جملہ، تو اس کے بعد اور مستثنیٰ منہ بھی مذکور ہو کہ حضر الطلاب، تو فیکون اعراب غیرہ، تو اعراب غیرہ کا اعراب جو ہے منصوب ہوگا وجوباً، یعنی غیر طالباً یا غیر طالب۔ یہ ہم نے جو ادوات پڑھے ہیں، یہ دیکھیں ان ادوات کے اندر بھی ایک لفظ ہے غیرہ، تو یہ اس کی بات کی جا رہی ہے کہ ادوات غیرہ جو ہے یہ بھی اس صورت میں منصوب ہوگا، اس کے نیچے غیری یا غیرو نہیں پڑھ سکتے اسے، کہ جب کلام جو ہے مثبت ہو اور مستثنیٰ منہ مذکور ہو تو اس وقت غیرہ کا اعراب جو ہے وہ بھی وجوبی طور پہ منصوب ہوگا، اس غیرہ کو غیری یا غیرو نہیں پڑھ سکتے۔ یہ اداۃ الاستثناء کی بات ہو رہی ہے۔ علم صرف و نحو کے حوالے سے یہ ظرف زمان، مستثنیٰ منہ، حال اور یہ ادوات استثناء، اور اس حوالے سے اگر یہ لیکچر آپ کو مفید لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔